سورہ التوبہ رکوع نمبر 6 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سورہ التوبہ رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں ہے مگر تھوڑا؟ اگر نہ کوچ کرو گے تو تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی. اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو. اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ جاتے مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا. اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں. سورہ التوبہ رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ التوبہ کے رکوع نمبر 6 کے ابتدائی آیات کے شان نزول میں حضرت صدر اللہ فاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی. تبوک آج کے موجودہ سعودی عرب کے بارڈر کے مقام پر ہے، شام شریف کے قریب لگتا ہے، مدینہ طیبہ سے 14 منزلوں کے فاصلے پر ہے. تقریباً میرے خیال میں دور حاضر میں شاید 900 کلومیٹر سے زیادہ ہے. رجب کا مہینہ تھا اور سن 9 ہجری تھی. طائف سے واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو عالم کو یہ خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے جو ہرقل شاہ روم ہے اس نے رومیوں اور شامیوں کی فوجیں گراں جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے. اس وقت
یہ خبر جب حضور کو پہنچی تو حضور نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا. یہ زمانہ نہایت تنگی کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی، شدت کی گرمی تھی، یہاں تک کہ دو آدمی ایک ایک کھجور پر بسر کرتے تھے. سفر دور کا تھا، دشمن کثیر تھا، دشمن قوی تھے، اس لیے اس وقت کئی قبیلے بیٹھ گئے. انہیں اس وقت جہاد میں جانا بڑا گراں معلوم ہوا اور انہیں آپس میں بڑی بڑی باتیں بنائیں. اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہوا اور حال ظاہر ہو گیا. وہاں پر ایمان والوں نے بھی اپنی محبتوں کے بڑے بڑے عظیم مظاہرے فرمائے، جن میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوہ میں بڑی عالی ہمتی سے خرچ کیا. 10,000 مجاہدین کو پورے کا پورا سامان، جانے آنے کا پورا خرچہ، اور ہر مجاہد کو 10,000 دینار ہدیہ بھی پیش کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا کیلکولیٹر لے کر آپ ذرا جمع کریں. 10,000 مجاہدین کو آنے جانے کا سامان بھی سارا پورا دیا، اور 10,000 دینار ایک ایک بندے کو پیش بھی کیا. کیا اللہ کے راہ میں جا رہے ہو تو گھر والوں کو خرچہ بھی دے کے جاؤ اور بے فکر ہو کے جاؤ اللہ کے راستے میں. لیکن اس کے باوجود بھی اس غزوہ میں مال کی بہت ضرورت تھی اور اللہ کے راستے میں مال پیش کرنے کی ضرورت تھی. اس غزوہ میں خرچ کیے اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی پیش کیے کہ حضور کوئی جانا چاہے اور اس کے پاس سامان نہ ہو تو میری طرف سے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہیں، جو جانا چاہتا ہے جائے. اس پر پھر بے شمار ایسے لوگ بھی آ گئے جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جناب ہم بھی جہاد کے لیے حاضر ہیں پر ہمارے پاس سامان نہیں. ہمیں حضور نے فرمایا آ جاؤ، میرے عثمان نے آج اپنی محبتیں نشاور کر دی ہیں، آ جاؤ. حضور بھی سب کو دیتے رہے. اس کے علاوہ کئی اور اصحاب نے بڑا خرچ کیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر ان کے حالات کچھ ایسے متمول نہ تھے جیسے حضرت عثمان غنی کے. اس موقع پر حضرت سیدنا مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے، حضرت مولا علی آدھا مال لے کے آ گئے، اور کئی صحابہ آدھا اپنے گھر میں آدھا رکھا، باقی آدھے کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے. تو دیکھا کہ ابھی تک ابو بکر صدیق نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کمبل اوڑے ہوئے، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کر اس سامان میں رکھ کر ایک سامان اٹھائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ رہا ہے جس نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دی. وہ سوئی بھی میدان جہاد میں حضور کی خدمت میں پیش کر دی، خود کیکر سے کانٹے اتار کے اپنے کمبل کو، اپنے سطر کو جوڑ لیا اور حضور کی خدمت میں اپنے غلام اور نوکر بھی لے کر پیش ہو گیا. حضور نے دیکھا یہ بابا کون ہے، غور کیا تو یہ صدیق اکبر ہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا یا عمر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں صدیق اکبر کے حالات اس قدر متمول نہیں ہے، آج تو میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا. عثمان غنی نے بھی سوچا کہ میں تو بہت ہی زیادہ امیر ہوں، آج صدیق سے میں بازی لے جاؤں گا. لیکن خدا کی شان ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑا ہے. حضور جو کچھ تھا سارا آپ کی خدمت میں لے آؤں، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، وہاں آپ کا نام کافی ہے حضور، اور اللہ کا نام کافی ہے میرے لیے. اس دن حضرت صدیق اکبر نے یہ ایثار فرمایا. تو ایک بندہ اپنی 2 کلو کھجوریں لے کے آ گیا.
ایک جھولی کھجوروں کی لیا. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور جب سے سنا ہے کہ آپ کو غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے سرکار میرے پاس تھا تو کچھ نہیں, میں ساری رات ایک باغ میں مزدوری کرتا رہا ہوں, پانی دیتا رہا ہوں, اس کی مجھے یہی کھجوریں ملی ہیں آقا, اور کچھ نہیں تھا, میں یہی لے کے آیا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کو قبول کیا بڑی خوشی سے اور ان کو سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا. فرمایا یہ سارا ڈھیر ایک طرف, تیری کھجوریں ایک طرف. سبحان اللہ اکبر. کیا وہ منظر ہوں گے اور کیا وہ گھڑیاں ہوں گی. اس لشکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو منافقین اپنے سردار عبداللہ بن ابی کے ساتھ نکلے. سنیۃ الوداع کی جو گھاٹیاں آئیں ان گھاٹیوں کے پاس پہنچ کر وہ رک کر رہ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں جا سکتے جی, گرمی بہت ہے شدید. تو منافق پیچھے رہ گئے لیکن اسلام کا لشکر چل پڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 صحابہ کرام کو لے کر چلے. کتنے؟ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. مدینہ شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بنایا اور فرمایا آپ یہاں پر رہو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے نائب بنے اور جو منافقین تھے وہ سنیۃ الوداع تک رہ گئے. لشکر اسلام جب چلتے چلتے تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا چشمے میں پانی بھی بہت تھوڑا ہے, تو کیا کریں, یہ 30,000 کا لشکر کیسے پانی پیے گا, یہ پانی تو ایک گھوڑا بھی پانی پیے گا تو یہ پانی چشمے کا ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ٹھہرو. سرکار دو عالم اس چشمے پر خود تشریف لے گئے. اس چشمے میں سے حضور نے ایک اپنی چلو مبارک میں پانی بھرا اور اپنے منہ میں پانی ڈالا, پھر اپنے لعاب دہن کا نور اس میں جو ملا پھر حضور نے وہ کلی اس چشمے میں فرما دی. فرمایا اب پلاتے رہو. وہ چشمے سے 30 کے 30,000 لشکر نے پانی پی لیا, وہ چشمہ اسی طرح ابلتا رہا. سبحان اللہ. تو پھر تمام جانور اچھی طرح سیراب ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا. ہرقل جو بادشاہ تھا اس کو اپنے دل میں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں. اس نے ادھر ادھر سے اطلاعیں محسوس کر لیں اور اس نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے اس کو بڑا خوف آیا کہ میں نبی کے مقابلے میں کیسے جاؤں. لشکر تو اس کا بڑا تھا مگر اس کے دل میں ادب تھا اور اس نے خوف کے ساتھ مقابلہ نہ کیا. اس وقت حضور علیہ السلام نے اطراف میں لشکر بھیجے. حضرت خالد بن ولید کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ, اکیدر بعد الفاظ میں آتا عقیدر, تو حاکم دومت الجندل تھا, اس کے مقابل پہ بھیجا. حضور نے کیا فرمایا, ذرا یہ باتیں ایسی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں, اشارہ کرتے جا رہا ہوں. حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ تم دومت الجندل کے جو دومت الجندل کا حاکم ہے اکیدر, اس کے خلاف جاؤ, جا کر جنگ کرو اور اس کے اوپر مقابلہ کرو اور سنو تمہیں وہ کہاں ملے گا. حضور بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں تم جب جاؤ گے وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا تو اس کو تم شکار کرتے ہوئے پکڑ لو. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے تو دیکھا وہ واقعی نیل گائے کا شکار کر رہا تھا اور وہ شکار کرنے کے لیے قلعے سے اترا ہوا تھا, اور حضرت خالد بن ولید نے اس کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو بھائی کیا کرنا ہے. اس نے کہا حضور میں جزیہ دوں گا. جزیہ کیا چیز ہوتی ہے دوستان عزیز؟ جزیہ وہ جرمانہ جو غیر مسلم یا کافر یا مشرک مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جب اسلام قبول نہ کرے اور جنگ بھی نہ کرے تو اس وقت وہ شکست چونکہ کھا چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ, سو اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ جناب میں اپنی فصل میں سے, میں اپنی بزنس میں سے, میں اپنی آمدنی میں سے اتنا حصہ بطور ٹیکس کے مسلمانوں کو ادا کروں گا. اور مسلمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہمیں یہ ٹیکس دے گا. جزیہ اٹ مینز ٹیکس, یہ تو ہمیں جرمانہ دے گا, یہ ٹیکس دے گا تو ہم بھی تیرا خیال رکھیں گے. جو تیرے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. تیرا خیال, تیرا مال, تیری ہر چیز کی حفاظت ہم کریں گے. وہ مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے اور مسلمانوں کو وہ اپنی آمدنی میں سے جو حصہ مسلمان مقرر کرتے ہیں وہ پھر مسلمانوں کو وہ دیتا رہتا ہے. اس چیز کو جزیہ کہتے ہیں. تو حاکم دومت الجندل جو ہے اس نے جزیہ
قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تو اسی طرح اپنے علاقے کا حاکم ہے، ہم تجھے ٹھیک ہے تو جزیہ دیتا رہے اور ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاکم اعلیٰ پر، یہ وہی بستی ہے جس کے جو لوگ مچھلی کے مسئلے میں جن کا وہ بندروں اور سوروں میں جو بستی کے لوگ جو تبدیل ہو گئے تھے، تو یہ حاکم اس علاقے کا جو حاکم تھا وہ حاکم اعلیٰ، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اسلام کو نہیں سمجھتا کیا چیز ہے، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا میں جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر جزیہ دو۔ اب سمجھ گئے، اب آپ نے جزیہ کی حد سمجھ گئے اور جزیہ کس موقع پر آ جاتا ہے۔ فرمایا جزیہ دو۔ اس نے کہا جناب جزیہ دینے کے لیے میں حاضر ہوں، جو آپ مجھے حکم فرماتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے ملک کی آمدنی میں سے وہ سارا مدینہ شریف روانہ کرتا رہوں گا۔ حضور نے اس کے ساتھ یہ تحریر کی، صلح ہوا، لکھے، دونوں طرف سے گواہ آپس میں طے ہوئے اور پورے معاہدے طے ہوئے۔ اللہ پاک نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ لوگوں تم اتنے زیادہ تھے اور اس کے باوجود حضور کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، آؤ تمہیں اس اکیلے بندے کی بات بتائیں جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس آیات کا اگلی آیت کے ساتھ، ان آیات کا اگلی آیت کے ساتھ جو وہ تعلق ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنے زیادہ ہو کر تم مصطفیٰ کریم کے ساتھ جانے سے گھبرا رہے ہو۔ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ تو اس وقت تھا جب سارے مکہ کے کافر ایک جگہ جمع تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ ہجرت کی رات تھی۔ اکیلے تنہا صدیق کا حوصلہ دیکھو کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے خطرے کا سفر ہے۔ لوگوں نے حضور کے سر کی قیمت مقرر کر لی، 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا، بہت کچھ اور انعام، کسی نے 400 کسی نے 1000 انعام مقرر کر دیا۔ جو حضور کو تلاش کر لے، جو صدیق اکبر کو تلاش کر لے اسے اتنا انعام دے دیا جائے گا، جو ان کو مار ڈالے اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ اتنے بڑے انعامات مقرر تھے۔ کتنا خطرے کا سفر تھا حضور کے ساتھ قدم اٹھانا، حضور کے ساتھ چلنا۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس خطرے کے موقع پر کوئی نہیں تھا، وہ دو میں سے دوسرا یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس خطرے کے موقع پر جو ہے اس غار میں تھے، اور وہاں پر وہ کیا معاملہ ہوا کہ اذ یقول لصاحبہ، معاملہ یہ ہوا ادرکنا یا رسول اللہ، آقا دشمن آ گئے ہیں۔ ذرا سا نیچے ہو کر دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی پنڈلیاں، ان کی ٹانگیں غار کے اوپر نظر آ رہی تھی، ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ تو وہ دیکھ کر تو کافر کہنے لگے، وہ باتیں کر رہے ہیں اور اندر آواز آ رہی ہے صدیق اکبر کو، تو صدیق اکبر کا دل ڈرنے لگا، گھبرانے لگا، پریشان ہونے لگا۔ وہ کہنے لگے یا رسول ادرکنا، یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے ہیں، حضور لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہ تو باہر کھڑے ہیں، ان کی وہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، غار کے اندر سے یہ دونوں ہستیاں وہاں پر تھیں اور وہ دشمن باہر ہیں۔ حضور نے صدیق اکبر کے کان میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا گڑی تھی، حضور کان میں فرما رہے ہیں غم نہ کر، اس غار میں ہم دو نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہے، اس وقت اس غار کے اندر تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، دشمن پاس کھڑا ہے، دشمن کے منہ پھر گئے، اللہ نے مدد کی۔ وہ موقع اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دو ہی تھے، کوئی اور قریب نہ تھا، غار سور تھی، پہاڑ تھا، کوئی مدد کرنے کے لیے آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنے رسول کو بڑا مطمئن رکھا۔ اس وقت صدیق گھبرا رہے تھے مگر مصطفیٰ کریم مطمئن تھے۔ ارد گرد دشمن ہے لیکن یہ نبوت کا نور ہے جس کو اللہ پر اتنا یقین ہے۔ فَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، میرے بڑے لشکر تھے جن کو کافر تو دیکھ نہیں رہے تھے مگر میرے وہ لشکر مصطفیٰ کریم کی غلامی کے لیے حاضر اور موجود تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں نے کہا تھا ماریں گے، پائیں گے، پکڑیں گے، ارے اونٹ لگا رکھے تھے، انعام مقرر کر رکھے تھے، پیدل سفر تھا، ہزاروں میل کا وہ سفر، سینکڑوں میل کا وہ سفر مکے سے لے کر مدینے تک مصطفیٰ کر گئے۔ پیچھے سواروں پہ لوگ آ رہے ہیں، سواریوں پہ لوگ آ رہے ہیں، ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور لشکر خداوندی حفاظت کر رہا ہے۔ ان دو کو سارا مکہ نہیں ڈھونڈ سکا، خیر خیریت سے مدینہ میں پہنچ گئے اور بچیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع،
کلمۃ اللہ العلیاء، اللہ کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ ہی غلبے والا ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے. اس لیے اس واقعے کو اس موقع پر سنا کر کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکی جان ہو یا بھاری دل ہو، نکل جاؤ میرے راستے میں. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مسلمانوں، تمہارا مال اور تمہاری جانیں یہ میری ہیں، اور یہ تمہاری اکیلی جان ہو یا کئی ہوں، ڈرا نہ کرو، اللہ کے راستے میں بے فکر ہو کر نکلا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ذالکم خیر لکم، بزدلی نہ کرنا، اپنی جانیں لے کر، اپنا مال لے کر میرے دین کے لیے، میرے محمد کا ساتھ دینے کے لیے تم نکل جاؤ گے، تم میرے محمد کا ساتھ دو گے، تم میرے نبی کی شریعت کا، میرے نبی کے دین کا ساتھ دو گے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بڑا بھلا ہوگا. اللہ کریم نے اس رکوع میں ہمیں جو چیز بتائی وہ یہ کہ نبی کا ساتھ دو، ایسے لشکروں سے بھی تمہاری مدد ہوگی جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے ہوں گے. نبی کے ساتھ رہو، نبی کی نسبت اختیار کرو. اور اللہ کے راستے کا جہاد ہے ہی وہ جو نسبت رسول کے ساتھ ہو رہا ہو. جو نبی کی گستاخیوں کے ساتھ اگر کر رہا ہو تو وہ جہاد کہاں ہے؟ وہ تو فساد ہے. جہاد وہی ہے جو نبی کی نسبتوں کے ساتھ سج کر ہو رہا ہو.